السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ ابھی جامعہ دارالعلوم کراچی سے یہ خبر ملی ہے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی طبیعت تشویشناک ہے، اور اللہ پاک سے سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک مفتی صاحب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ آپ لوگوں سے، میرے تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ مفتی صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں سے بھی اس بات کی اپیل کریں بھرپور کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اس عظیم رہنما کی زندگی کو ہمارے لیے فائدہ بخش بنائے، اور ان کے سائے کو صحت تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے۔ کہ لوگ کہتے ہیں میں اس زمانے میں باز و نصیحت کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں، کوئی سنتا نہیں، ہر ایک اپنی اپنی کرتا ہے، تو کیا کریں نصیحت کر کے؟ فرمایا غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن کہتا فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن فرمایا کہ فائدہ پہنچانے کے لیے تین شرطیں۔ ایک یہ کہ بات حق ہو، بات ہی اگر غلط ہے تو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بات حق ہو، طریقہ حق ہو، انبیاء کرام علیہ السلام والا طریقہ ہو، حکمت والا، موعظت والا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صحابہ کرام کا طریقہ دعوت کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو مکالمے کیے ہیں اپنے مقابلین سے، مکذبین سے، دشمنوں سے، دعوت اسلام کس کس پیرائے پر دی ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات کس طرح دیے ہیں، قرآن کریم نے جگہ جگہ وہ داستانیں بیان کی ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ طریقہ حق ہو، یعنی سنت انبیاء کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نیت حق ہو۔ اپنی بڑائی جتانا، شہرت طلبی، یہ طریقہ حق نہیں۔ ریا، اپنے علم کا اظہار کرنا مقصود ہو، دوسرے کو گرانا مقصود ہو، فائدہ نہیں ہوتا۔